وہ جانتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتیں کے اوپر ماننا. For example, there's a fundamentalist mathematician. He knows and he strives to follow the fundamentals of maths. Unless he is a fundamentalist in the field of maths, he cannot be a good mathematician. تو یہ شخص جو میتھمیٹیشین ہے وہ جانتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم میتھمیٹکس کی بنیادی باتیں کے اوپر عمل کریں. Unless he is a fundamentalist in the field of maths, he cannot be a good mathematician. مثال کے طور پہ ایک سائنٹسٹ ہے, وہ جانتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ سائنس کی بنیادی باتیں کے اوپر عمل کرے. Unless he is a fundamentalist in the field of science, he cannot be a good scientist. آپ ہر بنیاد پرست کو سیم برش سے پینٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیا ہر بنیاد پرست غلط ہے یا ہر بنیاد پرست صحیح ہے؟ You cannot paint all fundamentalists with the same brush, that all are good or all are bad. Depending upon which field the person is a fundamentalist, you have to label him accordingly. جو موضوع کے اوپر ایک بنیاد پرست ہے اس کے حساب سے آپ کو یہ شخص کو لیبل کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا, تو یہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے. He is a bane for society. تو یہ اچھا انسان نہیں ہے, یہ اچھا بنیاد پرست نہیں ہے. اور دوسرے ہاتھ پہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے لوگوں کی جان بچانا, لوگوں کا علاج کرنا, تو یہ اچھا انسان ہے, یہ اچھا بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میرے بارے میں ہے, میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں, کیونکہ میں اسلام کی بنیادی کو جانتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کرے. I am a fundamentalist Muslim and I am proud to be a fundamentalist Muslim because I know and I strive to practice the fundamentals of Islam, and I know that there is not a single fundamental of Islam which is against humanity as a whole. اور میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی ایک بنیادی بات اسلام میں نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی انسان کو, کوئی بھی شخص کو, کیا وہ ایک اسلام کے متعلق, اسلام کے بارے میں ایک بنیادی بات لے کے آئے جو انسانیت کے خلاف ہے. کوئی لوگ سوچ سکتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کہیں چیز اسلام جو کہتی ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے, لیکن اگر آپ لاجیکل بیک گراؤنڈ اس کا دیں گے اور آپ لاجیکل جواب دیں گے تو کوئی بھی ایک بات بھی اسلام میں نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے, اسلام انسانیت کے لیے زحمت نہیں ہے. تو یہ کرٹکس آف اسلام, یہ جو لوگ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ اسلام کو ملائن کرتے ہیں. اور میڈیا کہتی ہے مسلمان شدت پسند ہے اور مسلمان ڈیفنس پہ چلے جاتے. نہیں نہیں نہیں, ہم شدت پسند نہیں ہیں, ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں. I am an extremist. I'm extremely kind, I'm extremely loving, I'm extremely honest, I'm extremely just. What's wrong in being an extremist? میں شدت پسند ہوں, لیکن صحیح طریقے سے, in the right direction. میں شدت پسند ہوں جہاں تک کہ جسٹس کے بارے میں ہے. میں شدت پسند ہوں جہاں تک کہ اپنے بھائی کو محبت کرنے کے لیے, لیکن ہمیں شدت پسند صحیح
راستے میں ہونا چاہیے. ہمیں غلط راستے میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. We should be an extremist in the right direction. We should not be an extremist in the wrong direction. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. Oh, you who believe, enter into Islam wholeheartedly. کھلے دل سے ہمیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے. تو جو بھی صحیح چیز ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور میڈیا کہتی ہے کیا مسلمان ٹیررسٹ ہے, مسلمان دہشت گرد ہے. دہشت گرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ What is the meaning of the word terrorist? Terrorist by definition means a person who causes terror. دہشت گرد وہ شخص ہے جو دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک چور ہے تو چور کے لیے جو پولیس ہے وہ دہشت گرد ہے, کیونکہ چور کے دل میں پولیس دہشت خوف پیدا کرتی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ لفظ ٹیررسٹ, دہشت گرد زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جو لوگ عام معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتے ہیں. I'm aware that this word terrorist is more commonly used to terrorize an innocent human being. اور کئی بار دو لیبلز سیم شخص کو دی جاتے ہیں, سیم ایکٹیویٹی کے لیے, سیم چیز کے لیے. Two different labels are given to the same person for the same activity. مثال کے طور پہ 60 سال پہلے سے زیادہ, 60 سال, 60 years, 70 years, more than 60 years, more than 70 years back, انڈیا جب فریڈم نہیں ملی تھی انڈیا کو, تو کوئی لوگ انڈیا کے فریڈم, انڈیا کے آزادی کے لیے, ہندوستان کے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. انڈیا کے آزادی کے لیے وہ لڑ رہے تھے. یہ لوگ انڈیا کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے جب برٹشرز انڈیا کو رول کر رہے تھے. تو یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے مطابق, برٹش حکومت کے مطابق انہیں ٹیررسٹ کہا جاتا تھا. اور اگر آپ کامن انڈین, عام ہندوستانی سے پوچھیں گے یا ہندوستانی حکومت کے مطابق یہ لوگ کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا تھا. سیم لوگ ہیں, سیم چیز کر رہے ہیں, لیکن دو لقب دی جا رہی ہے. کوئی کہہ رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہے اور دوسری ہاتھ پہ کوئی کہہ رہے ہیں وہ فریڈم فائٹرز ہیں. If you agree with the view of the British government, اگر آپ برٹش حکومت کے حساب سے دیکھیں گے اور اگر آپ مانیں کہ برٹش حکومت جب آئی تھی انڈیا کو اور ان کو حق تھا انڈیا کے اوپر رول کرنے کے لیے, تو آپ یہ لوگ جو انڈیا, جو برٹشرز کے خلاف لڑ رہے تھے, آپ انہیں ٹیررسٹ, آپ انہیں دہشت گرد کہیں گے. اور اگر آپ کامن انڈین کے حساب سے دیکھیں گے, کیا برٹشرز جب آئے تھے یہ صرف ٹریڈ کرنے کے لیے آئے تھے, انہیں کوئی حق نہیں تھا ہندوستان, انڈیا کے اوپر رول کرنا, تو آپ یہ ہندوستانی لوگ کو کہیں گے فریڈم فائٹرز, پیٹریوٹس, جو ہندوستان کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. سیم لوگ سیم ایکٹیویٹی کر رہے تھے, سیم چیز کر رہے تھے, لیکن دو لقب, دو لیبلز دی گئے, دو لیبلز دیا گیا یہ لوگ کو. اور ہمیں پتا ہے امریکن ریولیوشن جب ہو رہا تھا, جارج واشنگٹن وہ امریکہ کے فریڈم کے لیے لڑ رہے تھے جب برٹشرز امریکہ کے اوپر رول کر رہے تھے.
اور برٹش گورنمنٹ کے حساب سے جارج واشنگٹن ٹیررسٹ نمبر 1 کہا گیا تھا. بعد میں جب امریکہ کو فریڈم ملتی ہے تو جارج واشنگٹن پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بن جاتے ہیں. سوچئے ٹیررسٹ نمبر 1 پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بن جاتے ہیں. اگر آپ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں پڑھیں گے، جب ساؤتھ افریقہ کو وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ رول کر رہی تھی، نیلسن منڈیلا کو امپریزن کیا گیا تھا رابن آئلینڈز میں 25 سال سے زیادہ، اور وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے مطابق کے حساب سے نیلسن منڈیلا ٹیررسٹ نمبر 1 تھا. بعد میں جب ساؤتھ افریقہ کو فریڈم مل جاتی ہے اور وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کو نکالا جاتا ہے تو نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. سوچئے ٹیررسٹ نمبر 1 دہشت گرد کو نوبل پرائز ملتا ہے، انہیں جائزہ ملتا ہے پیس کے لیے. ایسا نہیں تھا کیا وہ پہلے برا تھے اور بعد میں اچھے ہوئے؟ جو سیم ایکٹیویٹی کے لیے، سیم چیز کے لیے، جن چیز کے لیے انہیں دہشت گرد کہا گیا، یہی چیز کے لیے انہیں نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی لیبل میڈیا کسی کو دیتی ہے تو وہ لیبل یہ انسان یا یہ شخص کے اوپر چپک جاتا ہے. میڈیا بہت پاورفل ہے، وہ دن کو رات میں کنورٹ کر سکتی ہے، رات کو دن میں، ہیرو کو ولن میں، ولن کو ہیرو میں. اور ہم مسلمان، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، دعوتی کام کے لیے استعمال کریں. اور میڈیا کہتی ہے مسلمان شدت پسند ہے، میڈیا کہتی ہے مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے، بنیاد پرست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ According to the Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. اور revised edition Oxford Dictionary میں اس کا definition fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion, especially Islam. یہ لفظ especially Islam revised edition of the Oxford Dictionary میں اس کا اضافہ ہوا ہے. تو جب بھی آپ مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کیا وہ شدت پسند ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ بنیاد پرست ہے. اور کئی بار میڈیا یہ چیزیں پھیلاتی ہے. اور کوئی بھی شخص کا قتل، کوئی بھی معصوم شخص کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کیا اگر ایک شخص، کوئی بھی شخص کوئی معصوم کا قتل کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے. اور اگر کوئی شخص ایک انسان کی جان بچاتا ہے، ایسا ہے کیا وہ ساری انسانیت کا جان بچایا ہے. میں کئی مذہبی کتاب پڑھا ہوں، لیکن کوئی بھی مذہبی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کا قتل کرتے ہیں گویا ہے ایسا ہے کہ آپ ساری انسانیت کا قتل کریں معصوم شخص کا. اور اگر آپ ایک انسان کو بچاتے یا ایک جان بچاتے ہیں ایسا ہے کہ آپ ساری انسانیت کا جان بچائیں. یہ صرف قرآن مجید میں اس کی مثال دی گئی ہے، یہ آیت قرآن مجید میں ہے. اسی لیے اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اسلام انسانیت کے لیے زحمت نہیں ہے.